جو ہماری راہوں میں کوشش کریں گے ہم اپنے راستوں کو کھول دیں گے. پڑھیے اس آیت کی تفسیر, حضرت فضیل بن عیاض اور دیگر سلف کا قول ہے. جو علم کی راہ میں کوشش کرے گا اللہ عمل کی توفیق دے گا, اور جو عبادت کی راہ میں کوشش کرے گا اللہ اس کو مزید عبادت کی توفیق دے گا. دعوت کی راہ میں محنت کرو گے اللہ راستے کھول دے گا. سیاست کے میدان میں جاؤ گے اللہ راستے کھول دے گا. تجارت کے میدان میں جاؤ گے اللہ راستے کھول دے گا. یہ میں نہیں کہتا ہوں, سلف کی تفسیر ہے, سلف کی, ابن قیم کی تفسیر ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم مفلحون. ایمان تو صحیح کرو, اللہ کا خوف تو پیدا کرو, نمازوں کی حفاظت تو کرو, اللہ سے جڑ کر رہو, ہر جگہ اللہ عزت عطا فرمائے گا. وجعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری. ذلت و خواری ان لوگوں پر مسلط کر دی گئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں, شریعت کو پامال کرتے ہیں. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الذلین. اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے, پنگا لینے والے, قول و فعل کا تضاد, دھوکہ, فریب, فراد, یہ سب سے ذلیل لوگوں میں ہوں گے. اس لیے اعمال کی قبولیت کی علامت یہ کہ اللہ سینہ کشادہ کر دے گا. نمبر 1, والانابۃ الی دار الخلود, آخرت کی طرف توجہ ہوگی. والاستعداد للموت قبل نزوله, اور مرنے سے پہلے اللہ موت کی فکر پیدا کرے گا, موت یاد کرنا. یہ خیر کی علامت ہے. اعمال کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اسے بہت سی برائیوں سے محفوظ فرمائے گا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, جیسے نماز قبول ہو گئی تو اللہ بے حیائی سے بچائے گا, انٹرنیٹ کی برائی سے, موبائل کی برائی سے, فیس بک کی برائی سے, مردوں عورت کے اختلاط سے. جس طرح آگ سے کسی کو بے چینی ہوتی ہے, گناہ میں جانا ایسا لگے کہ مجھے آگ لگ گئی دل میں, بے چینی نہیں, نفرت اللہ پیدا کرے. گناہوں کی نفرت اور نیکی کی محبت یہ اعمال کی قبولیت کی علامت ہے. صحابہ کو اللہ نے قبول کیا کہ نہیں کیا؟ ان کی نیکیوں کو قبول کیا کہ نہیں کیا؟ ان کے تقوی کو قبول کیا کہ نہیں کیا؟ تب کہا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. کفر کی نفرت اللہ نے پیدا کر دی, گناہ کبیرہ کی نفرت پیدا کر دی, عام گناہوں کی نفرت پیدا فرما دی. اعمال کی قبولیت کی علامت میں سے یہ بھی ہے کہ انسان ظلم سے دور رہے گا. جب جس طرح اللہ شرک کو نہیں معاف کرے گا کبھی, اسی طریقے سے اللہ قیامت کے دن ظالموں سے بدلہ لے گا. ایسا نہ ہو کہ رمضان کی نیکیاں ضائع ہو جائیں اگر ہم نے کسی کے ایک بالی زمین پر قبضہ کر لیا. ایسا نہ ہو کہ کسی کی عزت و آبرو پہ حملہ کر لیا, ہماری نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں. المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ بصلاة وزکاة وحج ویاتی. المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ بصلاة وصیام وزکاة ویاتی قد شتم هذا واکل مال هذا وسفک دم هذا وضرب هذا. یہی ہے نا. فیوقد من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يؤخذ طرحت عليه السيئات فطرح في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میری امت کا مفلس وہ ہے جو نمازوں کے ساتھ, صلاۃ نکرہ ہے, فرض اور نفل نمازوں کے ساتھ آئے گا, روزوں کے ساتھ آئے گا, نفلی روزے بھی رکھے گا. جس حدیث ہے جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس شوال کے 3 روزے رکھے, شوال کے 6 روزے رکھے, رمضان کا روزہ یہ 10 مہینے کے برابر, کہ ایک روزہ 10 روزے کے برابر, اور شوال کے 6 روزے 6 5 30, یعنی یہ شوال کے روزے یہ 2 مہینے کے برابر, یعنی پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. ایسی نیکیاں بھی ہوں گی اور ایسے بھی فوائد ہیں. صوم شہر الصبر و3 ایام یذہبن بحر الصدر. رمضان کے روزے کے بعد جو 3 روزے رکھے گا اللہ دل کی ساری بیماریوں کو دور کر دے گا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرما اگر قبول ہو گیا عمل تو. وسوسہ, کینہ, کپٹ, بغض, حسد, ڈپریشن, سب سے اللہ ہمیں نجات دے گا. لیکن ممکن ہے کہ ہر مہینے کا 3 روزہ اور شوال کے 6 روزے, پورے رمضان کا روزہ, یہ نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں. قیامت کے دن نمازوں کے ساتھ, روزوں کے ساتھ آئے گا, زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا, نیکیوں کا پہاڑ ہوگا جو آپ نے حدیث سے پہلے سنی. کیوں آیا ہوگا؟ کسی کو گالی دیا ہوگا, کسی کو مارا ہوگا, کسی کا مال کھایا ہوگا, کسی پر تہمت لگائی ہوگی, کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کیا ہوگا, اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی. اور اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوموں کے گناہ کو اس پہ ڈال دیا جائے گا.
کیا ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے؟ کیا ہمیں اس بات سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ آپ نے فرمایا لَعَلَمَنَّ أَقْوَامٌ مِّنْ أُمَّتِي مَن يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ بِيضٍ تِهَامًا، میں اپنی امت کو ان لوگوں کو جانتا ہوں جو سفید بلند و بالا پہاڑ کی طرح نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن قیامت کی دن اللہ دھول کی طرح اڑا دے گا۔ یاخذون من اللیل کما تاخذون، قیام اللیل کرنے والے ہوں گے، تہجد پڑھنے والے ہوں گے، لیکن ولکنہم قوم اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، یہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کے سامنے نیکیاں کریں گے لیکن اللہ کے حدود سے تجاوز کریں گے، زناکاری میں فحاشی مبتلا ہوں گے، لڑکیوں سے ان کا غلط تعلق ہوگا، عورتوں سے تنہائی میں ملیں گے، نعوذ باللہ۔ بعض ایسے اعمال کریں گے تنہائی میں، یہ سمجھیں گے کہ کہیں ایسا سمجھیں گے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، ان کی نیکی ضائع کیوں ہوگی؟ ایمان بالغیب کی کمی کی وجہ سے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرہ، میں یہاں پہ یہ بات ختم کر رہا ہوں، جبکہ دوسری طرف مسلم شریف کی حدیث آپ نے کئی بار سنی ہے۔ ابو بردہ بن ابی موسیٰ نے یہ حدیث پیش کی اپنے باپ سے، اب آپ نے رسول اللہ سے، اور عمر بن عبدالعزیز کے سامنے انہوں نے 3 مرتبہ قسم کھائی کہ یہ میں نے اپنے باپ سے حدیث سنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کون سی حدیث ہے؟ آپ نے فرمایا میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے جن کے گناہ بلند و بالا پہاڑ کی طرح ہوں گے، فَيَدْعُ اللَّهُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، اللہ ان گناہوں کو یہود و نصارہ پہ ڈال دے گا، اور یہود و نصارہ کی جنت اللہ ایمان والوں کو عطا کرے گا، اپنی بھی جنت ان کی بھی جنت۔ اب آج روایت میں مسلم ہی کی، یقال لکل مسلم یا عبد اللہ اذا كان يوم القيامة دفع لكل مسلم يهوديا او نصرانيا ويقال هذا عبد الله يا عبد الله هذا فكاكك في النار، یہ مسلم شریف کے الفاظ۔ ہر مسلمان کو ایک یہودی یا نصرانی دیا جائے گا، یہ جہنم سے تمہارا چھٹکارا ہے۔ کیا مطلب؟ ان کی جنت تم لے لو، تمہاری جہنم ان پہ ڈال دی جائے گی۔ اس لیے کہ ہر دور ہر زمانے میں یہود و نصارہ شر اور فتنہ پھیلاتے ہیں، برائیاں پھیلاتے ہیں، پورے چینلوں پر ان کا قبضہ، موبائل پر ان کا قبضہ، نیٹ پر ان کا قبضہ۔ تو بہت سے گناہ ایسے ہوں گے جن سے ہم نے توبہ نہیں کیا لیکن سچی زندگی گزارنے کی کوشش کی، پاک زندگی گزارنے کی کوشش کی، اللہ ہمارے گناہوں کو ان پر ڈال دے گا، ان کی جنت ہمیں دے دے گا۔ کیا یہ قبول ہے؟ کیا یہ قبول ہے؟ لیکن شرط کیا ہے؟ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، ڈرو اللہ سے تنہائی میں، لیکن جن کی نیکیاں بہت زیادہ ہوں گی اللہ دھول کی طرح اڑا دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، کلا لم یعلم بان اللہ یرا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکیوں کے بعد نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام فتنوں سے اللہ تعالیٰ دور رکھے، امت کے مسائل کو حل فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروا انہ الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وعلہ۔ یہ جو نیکیوں کی قبولیت کی علامت سے متعلق ابن عباس کی جو روایت پیش کی کہ جب کسی کی نیکی قبول ہوتی ہے تو ان للحسن ضیاء فی الوجہ، چہرے پہ اللہ روشنی دیتا ہے، ونورا فی القلب، قلب کے اندر روشنی نور اللہ داخل کرتا ہے، وقوتا فی البدن، بدن کے اندر قوت ملتی ہے، روحانی قوت بھی جسمانی طاقت بھی، وسعتا فی الرزق، اور نیکی کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ روزی میں اللہ کو شادگی عطا فرماتا ہے، اور نیکی کی قبولیت کی علامت ہے وہ محبتا فی قلوب الخلق، اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیتا ہے، اور انہی میں سے کہ آپ نے تراویح پڑھی تو اللہ تعالیٰ آپ کو غیر رمضان میں تہجد کی توفیق دے گا، رمضان میں روزے رکھے تو نفلی روزے کی توفیق دے گا۔ اور اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود کے سامنے ایک شخص آیا، کہا اثقل علی قیام اللیل میں ہمیں بہت دقت ہو رہی ہے، اٹھ نہیں پاتے۔ کہا اثقلتکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں نے تم کو بوجھل بنا دیا۔ گناہوں کی وجہ سے اللہ بہت ساری نیکیوں سے اللہ محروم کر دیتا ہے، جس طرح سفیان ثوری نے کہا ایک گناہ کی وجہ سے 6 مہینے تک، ایک گناہ کی وجہ سے اللہ نے 6 مہینے تک ہمیں تہجد کی لذت سے محروم کر دیا۔ اللہم انصر دینک و کتابک و سنت نبیک و عبادک المؤمنین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین من الکفرۃ الملحدین۔ اللہ تعالیٰ دین کی، ایمان کی، تمام اہل اسلام کی حفاظت فرما، وطن عزیز کی حفاظت فرما، تمام شریروں کے شر سے، مکاروں کی مکاری سے، ظالموں کے ظلم سے اللہ اس ملک کو نجات عطا فرما۔
اللہ تعالیٰ دین اور اسلام اور مسلمانوں کی اللہ تائید فرما، اور امن اور سلامتی کا ہمارے ملک و تمام خطے کو اللہ تعالیٰ امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین